ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تشبه بقوم فهو منهم. حضرات گرامی، اس وقت آپ کے سامنے سید المرسلین آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، جن کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کامل لے کر مبعوث ہوئے، وہ اپنی کاملیت، اپنی ہماگیری، اپنی وسعت اور اپنی ہماجہتی میں اتنا کامل و مکمل ہے کہ جس کے بعد انسان کو اپنی زندگی کا نصب العین، اپنے طرز حیات اور نظام زندگی کو متعین کرنے کے لیے کسی دوسری طرف نظر کرنے کی نہ صرف یہ ہے کہ ضرورت ہے بلکہ گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. عقائد ہو یا عبادات، اخلاق کی بات ہو یا معاملات و معاشرت کی، تجارت کا میدان ہو یا زراعت کا، ہر جگہ دین حنیف کے ماننے والوں کے لیے رہنمائیاں موجود ہیں، ہدایتیں موجود ہیں، ارشادات موجود ہیں، تشریعات موجود ہیں. دین کامل نے کسی بھی گوشے میں ایک مسلمان کو گمگشتہ راہ اور آزاد نہیں چھوڑا ہے. جہاں پر عقائد کی تعلیم دی گئی، نماز روز عبادات کے طریقے بتلائے گئے ہیں، وہیں پر تجارت و زراعت کے اصول، لباس و پوشاک کے طریق، گھریلو رہن سہن اور معاشرت کے اطوار سکھائے گئے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، مسلم قوم ایک جماعت ہے. جماعتی حیثیت سے یہ ایک فرد واحد کی طرح ہے. جس طرح ایک انسان کی کچھ خصوصیات اور اس کے کچھ امتیازات ہوتے ہیں، اسی طرح اس امت کے بھی کچھ امتیازات ہیں جس کی تعلیم آقا نے دی اور فرمایا انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. معلوم ہوا کہ آقا تعلیم تھے، صرف بتلانے نہیں آئے تھے. آقا راستے پر چلانا سکھلانے آئے تھے، صرف راستہ دکھلانے نہیں آئے تھے. آپ نے ایک جماعت کی تربیت کی، ان کو سنوارا، اخلاق حمیدہ سے ان کو سجایا اور بعد والوں کے لیے نمونہ بنایا اور فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے راستہ پا جاؤ گے. صحابہ کے طریقے پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے، صحابہ کے طریقے پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے تو بے جا وحشم کی صاحب جا وحشم ہوں گے. انہی حضرات کی معاشرت، انہی کا طور طریقہ، انہی کا رہن سہن ہمارے لیے قابل تقلید اور نمونہ عمل ہے. ان کی مشابہت ہماری کامیابی اور دوسرے کی مشابہت ہماری ناکامی ہے. صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، اس کا عشر، اس کا شمار اسی زمرے میں ہوگا. بزرگوں اور دوستوں، اس وقت آپ کے سامنے بزرگوں اور دوستوں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر قسم کے رنگے ہوئے دو کپڑے دیکھے تو فرمایا یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہے، ان کو مت پہنو. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورت کی وضع کا لباس پہنے، اس عورت پر جو مرد کی وضع کا لباس پہنے. لیکن آج ہمارا طرز عمل اس کے سراسر خلاف اور اس کے برعکس ہے. وہاں تو کفار کی ادنا سی مشابہت گوارا نہیں کی گئی اور یہاں یہ حال ہے کہ صورت دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس امت کے ہیں، مسلمان ہے یا یہودی و نصرانی. بات تو اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے کہ اب تو مرد و عورت کا فرق اٹھتا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ لباس میں کیا مفارقہ ہے اور اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کالج میں پڑھنے والے لڑکوں کے لیے یونیفارم کی کوئی ضرورت ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک پوری امت مسلمہ، وہ امت جو دوسروں کے قائد معلم رہنما ہے، آخر اس کے لیے کسی یونیفارم کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اور یقیناً ہے. حجاج بن حسان روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے. یہ اس وقت بچے تھے. کہتے ہیں کہ میری بہن مغیرہ نے مجھ سے بیان کیا کہ تم اس وقت بچے تھے، تمہارے سر پر بالوں کے تو گچھے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ ان کو منڈوا دو کیونکہ یہ یہودی کی وضع ہے. افسوس ہے کہ آج سر سے پیر تک ہماری وضع اپنے اسلام کی وضع کے بالکل خلاف ہے اور دشمنان دین کی وضع کے مطابق ہے. نہ صورت ہے مسلمانی، نہ سیرت ہے مسلمانی، نہ صورت ہے مسلمانی، نہ سیرت ہے مسلمانی. بھلا اس عالم
عمر فضل یزدانی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.